نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور اب وقت ہوا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ پر گزرنے والے حالات، آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ پر کیا مصائب، مشکلات اور تکالیف آئیں۔ تو آج تو ہم دیکھیں گے شیب ابی طالب کو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیب ابی طالب سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ محلہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کی رہائش گاہوں پر مشتمل تھا۔ شیب گھاٹی کو کہتے ہیں، اور یہ علاقہ جو تھا، اس علاقے میں آپ کے گھر والے رہتے تھے۔ قریش نے جب دیکھ لیا تشدد، مزاحمت اور محاذ آرائی، پروپیگنڈا کچھ بھی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے نہیں روک رہا، مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لیے انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا، سابقہ تمام ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا۔ جانتے ہیں کیا تھا؟ بائیکاٹ۔ بائیکاٹ کا ہتھ کنڈا تھا۔ یہ بائیکاٹ صرف بات چیت بند ہونے تک محدود نہیں تھا، یہ اقتصادی بائیکاٹ تھا۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، عروہ بن زبیر، ابن سعد اور دیگر مورخین نے کہا ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ کرام سرزمین حبشہ میں پرامن طریقے سے رہنے لگے ہیں اور مکہ میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسے جنگجو لوگ، دلیر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام تمام قبائل میں پھیل چکا، تو آخری چارہ کار کے طور پر انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب ابو طالب کو پتہ چلا تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو عبد مطلب کے افراد کو اکٹھا کیا اور اپنی گھاٹی میں پہنچا دیا۔ قتل کا پروگرام بنانے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دیا۔ اس کام میں دونوں قبیلوں کے کفار بھی قبائلی عصبیت اور حمیت کی بنا پر شریک تھے۔ جب قریش نے اپنا منصوبہ ناکام ہوتے دیکھا تو اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ ہم آپس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کر کے ایک دستاویز تیار کر لیں، اس میں طے کیا جائے کوئی شخص ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا، نہ شادی بیاہ کا لین دین ہوگا، یعنی نکاح کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا، حتیٰ کہ یہ رسول اللہ کو کفار کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے معاہدہ کر کے دستاویز کعبہ میں لٹکا دی۔ اللہ اکبر! کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے گھر میں ان کے خلاف جو کاروائی کرنا چاہتے تھے، اس معاہدے کی دستاویز وہاں لٹکا دی گئی۔ دستاویز لکھنے والا منصور بن اکرمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کی انگلیاں شل ہو گئی، اس کے بعد وہ انگلیوں سے کچھ نہیں کر سکا، رسول اللہ کی بد دعا کے نتیجے میں۔ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب سوائے ابو لہب کے ابو طالب کے پاس جمع ہوئے اور ان کے ساتھ ہی رہے۔ ابو لہب قریش کے ساتھ رہا، یعنی وہ آپ کے چچا تھے لیکن وہ آپ لوگوں سے ہٹ گئے، اور 2 یا 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان محصور رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے یہ مدت پورے 3 سال بتائی ہے۔ ان 3 سالوں میں کیا ہوا؟ سخت مصیبت کا دور تھا، بائیکاٹ ایسا تھا کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچتی تھی۔ قریش کو پتا چلتا خفیہ طور پر بھی کوئی چیز بھیجی جا رہی ہے، اسے بھی وہ تشدد کا نشانہ بناتے۔ چند جرات مند لوگوں نے اس معاہدے کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور دستاویز پھاڑنے کا نعرہ لگا دیا۔ ان میں مشہور ہشام بن عمرو بن حارث، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، زما بن اسود اور ابو البختری بن ہاشم بن حارث شامل تھے، کیونکہ ان کے
بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ رشتے ناتے تھے. ابن ابی شیبہ کی روایت رسول اللہ کی طرف سے جنگ بدر کے دن منادی کرنے والے نے اعلان کیا مشرکوں میں سے کسی کو امان حاصل نہیں سوائے ابو البختری کے. اگر انہیں کسی مسلمان نے گرفتار کیا تو انہیں چھوڑ دیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں وہ دستاویز معاہدے کی پھاڑوں گا. رسول اللہ نے انہیں امان دے رکھی، لیکن جب انہیں ڈھونڈا گیا پتا چلا قتل ہو چکے. یہ روایت المغازی ابن ابی شیبہ کی ہے. آپ کا یہ اعلان احسان کے جواب میں احسان کرنے پر مبنی تھا. ظالمانہ بائیکاٹ کرنے کے سلسلے میں جو ظلم و تشدد کیا گیا تھا، ابو البختری نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب بائیکاٹ کی دستاویز معاہدہ کعبہ سے اتارا گیا تو پتا چلا کہ دیمک نے اللہ تعالی کے نام کے سوا ہر چیز کھا لی ہے. پورا معاہدہ دیمک نے کھا لیا تھا. باقی عبارت جو ظلم قطع رحمی پر مشتمل تھی وہ عبارت ختم ہو گئی. تو اللہ تعالی کا نام ظلم اور قطع رحمی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. سوالی نے لکھا صحیح روایت میں ہے کہ بنو ہاشم کے اس بائیکاٹ کے دوران میں انتہائی بھوک، شدت کے مظالم تھے، سخت مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، جھاؤ اور کیکر کے کانٹے تک کھانے پڑے، اور ان کی قضائے حاجت بکری کی مینگنیوں کی طرح ہوتی تھی. ظاہر فوڈ ہی نہیں تھی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جو گھاٹی میں محصور تھے کہ ایک رات مجھے اتنی بھوک لگی، میرے پاؤں تلے کوئی تر چیز آئی تو میں نے اسے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، مجھے نہیں معلوم وہ کیا چیز تھی. ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ میں نے دیکھا تو وہ اونٹ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا. یعنی بھوک کی وجہ سے اور کوئی چیز نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے چمڑے اور پتے اور جھاڑیاں تک کھا لی. کہتے کہ میں نے اونٹ کا ٹکڑا اٹھایا، دھویا، آگ میں جلا کر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کوٹ لیا، صفوف سا بن گیا، اسے پھانک لیا، اوپر سے پانی پی لیا. اس طرح پورا دن گزارا ہو گیا. یعنی یوں وہ اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے تھے. جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ میں آتا، بنو ہاشم کے افراد بال بچوں کے لیے کچھ خریدنے کے لیے بازار جاتے تو اللہ کا دشمن ابو لہب فوراً جا پہنچتا اور قافلے میں جا کر اعلان کرتا ہے تاجروں، محمد کے ساتھیوں کو اتنا مہنگا بھاؤ بتاؤ کہ وہ تم سے کوئی چیز خرید نہ سکیں. اگر تمہاری کوئی چیز فروخت ہونے سے رہ گئی میں تمہارا خسارہ پورا کروں گا، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ تاجر بڑھ چڑھ کر بھاؤ بتاتے تو مسلمان خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے، جبکہ ان کے بچے بھوک سے چلا رہے ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. وہ تاجر ابو لہب کے پاس جاتے تو وہ ان کی چیزیں خوب منافع دے کر خرید لیتا تھا. مسلمان بھوک کا شکار تھے اور موت کی سرحد کو چھو رہے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ محصورین میں سے کئی افراد موت کا شکار ہو گئے تھے، یعنی بھوک کی وجہ سے. اس بائیکاٹ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مصائب پہنچے. آپ ایام حج میں اپنے اس گھاٹی سے باہر آتے اور حاجیوں سے ملاقاتیں کرتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اپنی قوم کے ملنے والے افراد کو بھی اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے وہ دستاویز نیست و نابود کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے اور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب سے نکل آئے اور لوگوں کے ساتھ رہنے لگے. صحیح بخاری میں اس بائیکاٹ کے بارے میں مختصر باتیں ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی حنین کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ ہم کل خیف بنی کنانا میں ٹھہریں گے جہاں انہوں نے کفر پر معاہدہ کیا تھا. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنو کنانا نے اکٹھے ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کیا تھا کہ ہم نہ ان سے کوئی رشتہ کریں گے نہ کوئی خرید و فروخت کریں گے جب تک کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی
ان ساری مشکلات کو اس لیے برداشت کرتے رہے کہ وہ اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، کھانا چھوڑ سکتے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی دور، کوئی زمانہ مروت رکھنے والے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں بھی اسلام کی دعوت دینے والے لوگ ہوں، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ضرور تعلق رابطہ رکھیں جو مشکلات اور مصائب میں ان کے کام آ سکیں۔ اور معاشی اور اقتصادی ضربیں ہر دور میں لگائی جاتی رہی ہیں۔ اسلام کی دعوت دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی کارروائیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پیش نظر رکھیں۔ ہر مصیبت اور آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے۔ کیسا تھا وہ دور؟ ایک طرح کے مصائب سے ابھی چھوٹے نہیں تھے کہ اللہ تعالی کی جانب سے غم پہ غم دیے گئے۔ ہاں، وہ عام الحزن تھا، غم کا سال، جب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ رہائی کے تھوڑے ہی عرصے بعد 10 نبوی میں آپ کے چچا انتقال کر گئے۔ رمضان میں سیدہ خدیجہ کی وفات سے 3 دن اور ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے وہ فوت ہوئے۔ 3 سال تک ابھی مسلمانوں نے اسی علاقے میں رہنا تھا اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے مطابق۔ صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی بھر ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی، حمایت کی، لیکن کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ابو طالب حالت نزع میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں گئے۔ وہاں ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ اے چچا جان، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے رہے، اور ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخری بات کہی، علی دین عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ نے اپنے چچا سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے سے آپ پر گواہی دوں گا، آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابو طالب کہنے لگے، خطرہ ہے قریش مجھے طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کی گھبراہٹ میں کلمہ پڑھا ہے، یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں کلمہ پڑھ کر ضرور تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت، تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا، آگ میں جانے والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو طالب کا کفر کی حالت میں فوت ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کے تحت تھا، جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے وہ فوت ہو گئے، اسلام قبول کیے بغیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آیا ان کا کوئی دخل تھا، یا اس دعوت کے پیچھے قبیلہ، خاندان، سرداری یا حصول منصب کا
کوئی مقصد یا مفاد کام کر رہا تھا. کئی حکمتیں ہوں گی جن تک ہماری رسائی نہیں، اللہ پاک ہی جانتا ہے جو علام الغیوب ہے. ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب نے رسول اللہ کی حمایت اور حفاظت شروع کر دی تھی. جب ابو غیطہ نے رسول اللہ کو گالی دی تو ابو لہب نے اسے ڈانٹا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبیلے کی حمیت تھی، بھتیجا سمجھ کر. قریش نے ابو لہب کی حمایت ختم کرنے کے لیے ہیلا اختیار کیا. انہوں نے عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل کو ابو لہب کے پاس بھیجا کہ تم رسول اللہ سے عبد المطلب کے انجام کے بارے میں پوچھو. ابو لہب نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ اپنی قوم کے ساتھ ہے. حکمت، یعنی وہ تو چاہتے تھے کہ یہ بتائیں کہ وہ آگ میں ہے، تو رسول اللہ نے کہا وہ اپنی قوم کے ساتھ. ابو لہب نے عقبہ اور ابو جہل کو آپ کا جواب بتلایا تو وہ کہنے لگے محمد کے جواب کا مطلب ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے. ابو لہب نے پوچھا ہے محمد کیا عبد المطلب آگ میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس دین پر فوت ہوگا جس پر عبد المطلب فوت ہوئے وہ آگ میں جائے گا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی حکمت بھری بات ہے کہ آپ نے اپنے دادا کی بات کرنے کی بجائے مخاطب اس کو کیا جو پوچھ رہا تھا جو بھی ان کے دین پر مرے گا وہ آگ میں جائے گا، کہ اپنی دادا کی بات بھی کر دی لیکن اس انداز میں کہ اس کے لیے تنبیہ ہو جو پوچھ رہا ہے. ابو لہب طیش میں آ گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں ہمیشہ تیرا دشمن ہی رہوں گا کیونکہ تو کہتا ہے کہ عبد المطلب آگ میں جائیں گے. اس کے بعد ابو لہب اور دوسرے قریش رسول اللہ کے پہلے سے بھی بڑھ کر دشمن ہو گئے اور ان کا رویہ انتہائی جارحانہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاف شخصیت کے مالک تھے، لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے تھے چاہے نتائج کچھ بھی ہوں. اور پھر اس سال میں ایک اور واقعہ ہوا. ابو طالب کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی. کچھ مورخین کہتے ہیں ابو طالب کے 2 ماہ بعد، کچھ کہتے ہیں 3 دن کے بعد، کچھ کہتے ہیں 1 ماہ اور کچھ دن کے بعد. ان کی وفات ہجرت سے 3 سال قبل 10 نبوی کے رمضان المبارک میں ہوئی. تھوڑے سے وقفے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے مددگار اللہ کو پیارے ہو گئے. ابو طالب نبی اکرم کے لیے مضبوط زرہ کی طرح تھے اور سیدہ خدیجہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ مدد کرتی تھی. مشکل حالات میں آپ کو سکون مہیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا. جب ابو طالب فوت ہوئے تو قریش نے آپ سے وہ بدسلوکی شروع کی جو ان کی زندگی میں تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی، نہ ان سے یہ ممکن تھا. ایک دفعہ ایک قریشی آپ کے سامنے آیا، اس نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی. امیجن کر سکتے ہیں آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں اچانک کوئی آپ کے سر میں مٹی ڈال جائے. آپ کی بیٹی آپ کا سر دھوتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. آپ نے انہیں دلاسا دیا بیٹی مت رو، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا. ساتھ ہی آپ نے فرمایا ابو طالب کے جیتے جی قریش مجھ سے اتنی بدسلوکی نہیں کرتے تھے. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اونٹ کی اوج لا کے رکھی تھی. یہ سارے معاملات ابو طالب کی وفات کے بعد ہوئے تھے. ان تمام مصائب کی وجہ سے اس برس کو غم کا سال قرار دیا گیا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام خود رکھا تھا. علامہ سیوطی نے یہی تحریر کیا ہے. ہاں مصائب بہت تھے، مشکلات بہت تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا سے شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 10 نبوی میں سیدہ سودا بنت زما سے شادی کی، یعنی رمضان گزر جانے کے بعد، تقریباً اپنے چچا کے اور حضرت خدیجہ کے وفات پانے کے 1 ماہ کے بعد. سیدہ سودا اولین مسلمان خواتین میں سے تھیں. اپنے شوہر سکران بن عمر کے ساتھ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی تھی. سکران فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غمخواری کرتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نکاح کر لیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے چھوٹے ہیں، ان بچوں کی خدمت کے لیے آپ کو
عورت درکار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ رہنمائی کریں. تو انہوں نے کہا کہ سودا اچھی خاتون ہے، بزرگ ہے اور بچوں کو اچھے طریقے سے سنبھال لیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سیدہ سودا سے نکاح کر لیا، یعنی شادی کر لی. حالات دگرگوں تو تھے، مصائب بڑھتے چلے جا رہے تھے، مشکلات میں کہیں سے کمی نہیں آ رہی تھی. غم پہ غم برداشت کیے، ساتھ دینے والے معاون اور مددگار فوت ہو چکے تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا پروگرام بنایا کہ شاید بنو ثقیف آپ کی مدد کریں، آپ کو تحفظ دیں یا اسلام قبول کر لیں. ابن حبیب نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات سے 3 ماہ 8 دن بعد، اور ایک اور شخص کی روایت کے مطابق 3 ماہ کے بعد طائف تشریف لے گئے. ابھی شوال 10 نبوی کے چند دن باقی تھے. ابن سعد کے مطابق آپ کے ساتھ سیدنا زید بن حارثہ بھی تھے. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اکرم طائف پہنچے، بنو ثقیف کے سرداروں عبد یا لیل، مسعود اور حبیب سے ملے. یہ تینوں عمر بن عمیر کے بیٹے تھے. آپ نے انہیں اسلام کا پیغام سنایا، انہوں نے قبول نہیں کیا، تمسخر اڑانے لگے. آپ بنو ثقیف سے نا امید ہو گئے تو ان سے کہا کہ کم از کم آپ لوگ اس بات چیت سے دوسرے لوگوں کو مطلع نہ کریں تاکہ وہ کوئی فتنہ کھڑا نہ کریں. انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور اپنے ناسمجھ بچوں اور لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. وہ شور مچانے لگے، آپ کے پیچھے تالیاں پیٹتے اور آپ کو برا بھلا کہتے رہے. بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے. کبھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دیوانہ نہیں ہے. لوگ ہمارے یہاں دیوانوں کے ساتھ سم ٹائمز ایسا سلوک کرتے ہیں، بے وقوف لوگ. تو ایک ایسا شخص جو سب سے زیادہ ہوش مند ہے، اس کی کیسی قدر و منزلت ہے نہیں جانتے، سمجھتے نہیں ہیں کہ اس بدسلوکی کے نتیجے میں اللہ کے یہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. شقی القلب لوگ تھے، بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے اور بدتمیزی کرتے کرتے انہوں نے آپ کو باغ میں دھکیل دیا. وہ باغ ربیہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا تھا. وہ دونوں موجود تھے اور بنو ثقیف کے تماشبین اس کے بعد واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی بیل کے سائے میں جا بیٹھے. کبھی بیل کا سایہ ہوتا ہے؟ ہاں، اگر بیل کو چھجے پہ چڑھایا جائے تو اس کے نیچے بالکل سایہ دار جگہ بن جاتی ہے. ربیہ کے دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کے ساتھ طائف والوں کی بدسلوکی سے محظوظ ہو رہے تھے. جب آپ سکون کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، آپ نے رقت آمیز دعا کی، اے اللہ، میں صرف تیرے سامنے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی ناقدری کی شکایت کرتا ہوں. اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزور، بے بس اور بے نوا لوگوں کا رب ہے. تو میرا بھی پروردگار ہے. تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ اجنبی کے حوالے کر رہا ہے جو مجھ سے ترش روئی سے پیش آئے، یا دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قدرت دی ہے؟ اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض اور غضبناک نہیں ہے تو مجھے ان مصائب کی ہرگز پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے بہت کشادہ ہے. میں اس بات سے تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کہ مجھ پر تو اپنا غضب نازل کرے یا تیری ناراضی مجھ پر اترے. تیری رضا اور خوشنودی مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی ہیلہ ہے نہ قوت. ربیہ کے بیٹوں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا تو رشتہ قرابت نے جوش مارا. انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام اداس کو آپ کے پاس بھیجا کہ انگور پیش کرے. آپ نے انگور لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی. اداس کو تعجب ہوا. رسول اللہ نے بتایا میں نبی ہوں، تو اس کا تعجب دور ہو گیا. وہ آپ کے سر مبارک، ہاتھ اور پاؤں کو بوسے دینے لگا. ربیہ کے بیٹوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے غلام کو خبردار کیا اور اسے رسول اللہ سے دور رکھنے کی کوشش کی.
انہوں نے کہا دیکھنا کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے گمراہ نہ کر دے، یقیناً تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ طائف کے اوباش لوگ 2 صفیں بنا کر بیٹھ گئے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں رسول اللہ کے راستے میں بیٹھے، جب آپ ان کے درمیان سے گزرے، جیسے لوگ پھولوں کی پتیاں پھینکنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، یہ کھڑے ہوتے ہیں، جب جیسے نارملی ہمارے یہاں کوئی بارات جاتی ہے تو باراتیوں کا استقبال کیا جاتا ہے، ارد گرد سب پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ان پہ پھولوں کی پتیوں کی بارش کی جاتی ہے۔ جانے کیوں کی جاتی ہے ہمیں تو سفر طائف سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں نے رسول اللہ پر پتھروں کی بارش کی تھی۔ اللہ اکبر، آپ کے پاؤں سے اس قدر خون بہا اور آپ کے جسم سے کہ آپ کے جوتوں میں وہ خون جم گیا۔ رسول اللہ کو اتنی سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، پھر آپ وہاں سے واپس چل دیے۔ قرن الثعالب کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آپ اشارہ فرمائیں تو دائیں اور بائیں دونوں طرف والے پہاڑوں کو ٹکرا کر طائف والوں کو پیس ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مانوی طور پر ایک بڑا سہارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ابن سعد کی روایت کے مطابق 10 دن ٹھہرے۔ مغلطائی نے اس قیام کی مدت 1 ماہ بتائی ہے۔ صحیحین میں روایت ہے، حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت مصیبتیں پہنچی ہیں، سب سے زیادہ شدید مصیبت مجھے گھاٹی کے دن پہنچی جب میں ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس پہنچا کہ میری حفاظت کا ذمہ لے۔ اس نے میری بات قبول نہیں کی۔ میں انتہائی غم کی حالت میں بے سدھ وہاں سے چل پڑا۔ میں اپنی سوچوں کے گرداب سے نکلا تو معلوم ہوا کہ میں قرن الثعالب کے مقام پر ہوں۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے۔ میں نے غور سے دیکھا، اس میں مجھے جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھے آواز دی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم سے کہی گئی باتیں اور ان کا جواب سن لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اسی اثناء میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، سلام کیا، پھر کہا محمد اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں تلے کچل ڈالوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ایک مانوی مدد بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ جن آپ پر ایمان لے آئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلہ میں آپ کئی دن ٹھہرے۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے قرآن کو بہت توجہ سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورہ الاحقاف اور سورہ الجن میں کیا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک ٹولی کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ اس کے پاس تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس ہوئے۔ اسی طرح سورہ الجن میں آتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے نبی کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک ٹولی نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ رسول اللہ کے سفر طائف سے واپسی کے وقت پیش آیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ دوبارہ
ان کے پاس کیسے جائیں گے؟ ابھی تو واپس آئے ہیں. جبکہ انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا. آپ نے فرمایا زید اللہ تعالیٰ ان مصائب سے نکلنے کی کوئی راہ بنا دے گا. یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والا اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اخنس بن شریک کی پناہ طلب کی. اسے ہمت نہ آئی, اس نے بہانہ بنایا میں خود قریش کا حلیف ہوں. حلیف کیا پناہ دے سکتا ہے؟ آپ نے سہیل بن عمر سے پناہ مانگی, اس نے انکار کر دیا. بنو عامر بنو کعب کے خلاف پناہ نہیں دے سکتے. آخر آپ نے مطعم بن عدی کو پناہ دینے کو کہا. اس نے پیغام قبول کر لیا. وہ خود اور اس کے بیٹے رسول اللہ کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے. حضرت حسن بن ثابت ان کی جرت اور جان بازی کا تذکرہ اشعار میں کرتے ہیں. اجرت رسول اللہ منہم فاصبحوا عبیدک ما لبا محل واحرما فلو سئلت عنہ معد بأسرها وقحطان او باقی بقیت جرہما لقالوا هو الموفی بخفرت جارہ وذمتہ یوما اذا ما تزمما. تم نے رسول اللہ کو مکہ والوں سے پناہ دی, وہ تمہارے غلاموں کی طرح سہم کر رہ گئے جب تک احرام باندھے جائیں گے اور صدائے لبیک پکاری جائے گی. تمہاری جرت کو داد دی جاتی رہے گی. اگر قبیلہ ماد قریش یعنی قحطان اور بنو جرہم کے بچے کچھ افراد سے مطعم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ پکار اٹھیں گے. وہی تو ایسا با وفا ہے کہ جب کسی کو پناہ دے یا کسی کا ذمہ اٹھا لے تو اپنی پناہ اور ذمے کا بہت پاس رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے احسان اور بائیکاٹ کی دستاویز چاک کر دینے کے حوالے سے ان کا کردار یاد رکھا. غزوہ بدر میں قیدیوں کے بارے میں فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان پلیدوں کے بارے میں بات کرتے تو میں مطعم کے لیے انہیں چھوڑ دیتا, یعنی قیدیوں کو چھوڑ دیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وہ دن وہ راتیں گزاری. کیا ہی وہ دن تھے جب حضرت ابوبکر اپنے گھر میں اکیلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیسے ہی وہ دن تھے جب مشرکوں کے مرد عورتیں بچے ان کی تلاوت کو غور سے سننے کے لیے ان کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے. کیا ہی وہ دن تھے جب قریش نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے صحن میں عبادت نہیں کر سکتے اور حضرت ابوبکر نے بلا تامل پناہ واپس کرتے ہوئے کہا تھا آپ کی پناہ آپ کو مبارک, میرے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ کافی ہے. کیا ہی وہ دن تھے جب حضرت عمر نے بھی ایسا ہی دلیرانہ رویہ اختیار کیا, اپنے ماموں آس بن وائل کی پناہ لوٹا دی. آس بن وائل سامی جو ابتر کہتا تھا وہ حضرت عمر کا ماموں تھا. تو سفر طائف سے آپ واپس آئے. اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو آپ نے منتخب کیا, جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بھی قوم کے قائدین کو دعوت دینا نہایت اہمیت کا حامل ہے. عوام الناس تو اپنے سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں. انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو عوام نے بھی نہیں کی. پھر مخالفوں کے خلاف رسول اللہ کا صبر و تحمل بے نظیر تھا. طائف والوں نے بدسلوکی کی انتہا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتوں کو لوٹا دیا کہ نہیں ان کی نسلوں میں سے لوگ اٹھیں گے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا راستہ اختیار کریں گے. ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مقام نخلہ میں جنہوں نے آپ سے ملاقات کی اور توحید پر ایمان لے آئے, اور ثقیف کے ہاتھوں بدترین تشدد سہنے کے بعد جنوں کا اسلام لانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی, آپ کے لیے تسلی تھی تاکہ آپ سابقہ تکالیف بھلا دیں. اور عداس کا اسلام قبول کرنا دلیل ہے کہ آپ سفر طائف سے مثبت نتائج حاصل کیے بغیر نہیں لوٹے تھے, یعنی وہاں سے بھی اسلام قبول کروا کے لوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کسی ایک فرد کو
ہدایت دے دے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ رسول اللہ کے سسوے پہ عمل نہیں کریں گے. کوئی ایک فرد، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، جسے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نصیب ہو جائے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نصیب ہو جائیں. تو آپ کی ہجرت طائف اور وہاں کے اوباشوں کے ہاتھوں آپ کو پہنچنے والی تکالیف میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ راستہ ایسا ہے جس میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ دین جو سچا دین ہے انسانی محنت و مشقت کے بغیر غلبہ نہ پائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہ تکالیف پہنچائی گئی. زمین والوں کا ظلم و ستم اور آسمان والوں کی بے قراری، وہ کیسا جہان تھا، وہ کیسے نادان تھے جنہوں نے اللہ کے حبیب کی ناقدری کی تکالیف پہنچائیں. اسی جہان میں، اسی مکہ میں جہاں سانسیں تنگ ہو گئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر بلایا گیا. آپ کا سفر اسراء والمعراج یہ ایسا سفر ہے جو پہلے بیت المقدس کی طرف ہوا اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سیر کروائی گئی. خوبصورت سفر اور بے مثال مسافر. اس نیلے آسمان تلے کبھی ایسے سفر کا آغاز نہیں ہوا تھا. ہاں، ایسا ضرور ہوا تھا کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. ان کا اٹھایا جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جانا دو مختلف طرح کے واقعات، کیونکہ حضرت عیسیٰ پھر واپس نہیں لوٹے. آئیں گے ضرور، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت واپس بھی لوٹ آئے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کروائی گئی اس کے بڑے مقاصد تھے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور ایسی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائیں، اپنی قدرت کی نشانیاں، تاکہ عرب میں کافروں کا مقابلہ کیا جا سکے. اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب قدرت دکھائے جو ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ تھے. ان میں کفر، گمراہی، فسق و فجور کی تاریخ کی سب سے بڑی مارکہ آرائی کی تیاری کی طرف اشارہ تھا. جو عجائبات آپ نے دیکھے، جو نشانیاں دیکھیں، بیت المقدس جانا، آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقات، فرشتوں سے ملاقات، جنت، دوزخ، انعام، عذاب کے مشاہدات وغیرہ، اسراء کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ملتا ہے اور معراج کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے. اسراء کی حکمت بیان کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. اور معراج کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. قصہ اسراء والمعراج میں بہت سبق آموز باتیں ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں قصہ اسراء محض انوکھا واقعہ ہی نہیں تھا جس میں رسول اللہ نے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین و آسمان کے راز عیاں ہوئے. یہ واقعہ بہت سی باریکیوں اور دور رس نتائج کا بھی حامل تھا. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. سفر اسراء میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت الحرام سے مسجد اقصی تک جانا، تمام انبیاء کی جماعت کروانا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، آپ کی امامت، آپ کی قیادت اور آپ کی تعلیمات ہر زمانے ہر مقام کے لیے ہیں. آپ کی شخصیت کا تعارف کیا ہے، آپ کی قیادت اور امامت کے اوصاف کیا ہیں، آپ کی امت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جس میں آپ مبعوث ہوئے
آپ کی رسالت، آپ کے پیغمبرانہ کردار کا شعور اس سے ملتا ہے، جس نے دنیا بھر پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ اسراء والمعراج کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ تو سن رہے ہیں، امیجن نہیں کر رہے، کبھی آپ نے براق دیکھا ہے؟ آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ جسے دکھانا چاہتا ہے اسے ہی دکھاتا ہے، لیکن آپ براق کو امیجن کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی سواری۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا، ایک سفید رنگ کا لمبا سا جانور۔ لمبے سے کیا مراد ہے؟ یوں یا یوں؟ جانور کی لمبائی تو یوں ہوگی نا۔ دیکھیں چھوٹا جانور کون سا ہوتا ہے؟ بکری چھوٹی ہے تو وہ یوں چھوٹی ہوتی ہے نا، یوں بھی ہوتی ہے لیکن یوں۔ لمبا جانور، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، کس حساب سے؟ اونچائی بھی لمبائی بھی۔ وہ اپنا ہر قدم، یعنی اس کے بہت سارے قدم تھے، منتہائے نظر پر رکھتا تھا، یعنی یہاں پہ ہے تو اس کے بعد وہاں جہاں تک نظر جائے، ہر قدم۔ میں اس پر سوار ہو گیا اور بیت المقدس جا پہنچا اور اسے اس حلقے سے باندھ دیا جہاں پیغمبر اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آپ نے وہ حلقہ دیکھا ہے؟ دیکھیں نظر آتا ہے کہیں؟ نہیں نظر آتا۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب میں باہر نکلا تو جبریل میرے پاس 2 پیالے لائے۔ ارے یہ ادھر ہی تھا، یہاں حضرت جبریل آئے تھے 2 پیالے لے کر، ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب تھی۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبریل نے کہا آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت مالک بن ساسا کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے قصہ اسراء بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں حتیم میں، ایک روایت میں ہجر کے لفظ استعمال ہوئے، میں حتیم میں بیٹھا تھا، ایک آنے والا یعنی جبریل آیا، اس نے مجھے یہاں سے یہاں تک چیر دیا۔ آپریشن ہے۔ ایک روایت میں شک کرنے کا لفظ ہے، پھاڑنے کا۔ مالک کہتے ہیں میرے پاس جارود بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اسے اشارے سے یہاں تک کا مطلب پوچھا، انہوں نے بتایا کہ مراد حلق سے زیر ناف تک ہے۔ ناف سے مراد یہ درمیان والا جو بیلی بٹن ہے، اس سے نیچے تک آپ کا پیٹ حلق سے لے کے نیچے تک چیر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر اس نے میرا دل نکالا۔ ڈاکٹر بھی نکالتے ہیں لیکن ڈاکٹر اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے سونے کے تھال میں جو ایمان سے بھرا ہوا تھا رکھ دیا۔ یہ رسول اللہ کا دل ہے، ایمان سے بھرے ہوئے تھال میں پڑا ہے۔ پھر میرے دل کو دھویا گیا اور ایمان سے بھر دیا گیا، دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس ایک جانور جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا لایا گیا، جس کا رنگ سفید تھا۔ جارود کہنے لگے اے ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے جواب دیا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا قدم انتہائی نظر پر رکھتا تھا۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا، جبریل مجھے لے کر آسمان دنیا تک پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ جبریل نے بتایا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ تب مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا، آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ کہا گیا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کہیے۔ باہر سے آنے والا سلام کرتا ہے نا۔ اسلام کے احکامات کسی جگہ پر بدلتے نہیں ہیں۔ میرے سلام کہنے پر انہوں نے جواب دیا، پھر کہا نیک بیٹے اور نیک نبی آنا مبارک ہو۔
कितना प्यारा तरीका है, आना मुबारक हो। फिर मुझे दूसरे आसमान की तरफ ले जाया गया, वहां भी दरवाजा खटखटाया गया। पूछा गया कौन? जिब्रील ने कहा मैं हूं। पूछा गया आपके साथ कौन? जिब्रील ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा हां। फिर मरहबा और खुश आमदीद कहा गया और दरवाजा खुल गया। ये दूसरा आसमान है। वहां मैंने यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को पाया, वो दोनों खालाजाद हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये यहया और ईसा अलैहिमुस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया और कहा नेक भाई और नेक नबी को खुश आमदीद। फिर मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो पूछा गया कौन? कहा जिब्रील। पूछा गया साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया क्या बुलाए गए हैं, उन्हें यहां आने की दावत दी गई है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हां। फिर मरहबा और खुश आमदीद कहा गया और दरवाजा खुल गया। तीसरा आसमान है। रसूलुल्लाह कहते हैं मैंने वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा नेक भाई नेक नबी का आना मुबारक हो। फिर मुझे चौथे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो पूछा कौन? कहा जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या बुलाए गए हैं? कहा कि हां, इन्हें बुलवाया गया है। फिर मरहबा और खुश आमदीद कहा गया और दरवाजा खुल गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब मैं अंदर पहुंचा, ये चौथा आसमान है, तो वहां इदरीस अलैहिस्सलाम को पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये इदरीस अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कहिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया और कहा अच्छे भाई और अच्छे नबी का यहां आना मुबारक हो। फिर मुझे पांचवें आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो पूछा गया कौन? कहा जिब्रील। पूछा गया साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या बुलाए गए हैं, उन्हें यहां आने की दावत मिली है? जिब्रील ने बताया हां। फिर मरहबा और खुश आमदीद कहा गया और आसमान का दरवाजा खुल गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को वहां पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये हारून अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कहिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा सौले भाई और सौले नबी का आना मुबारक हो। फिर मुझे छठे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो पूछा गया कौन? कहा जिब्रील। पूछा गया साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा हां। तब मरहबा और खुश आमदीद कहा गया और आसमान का दरवाजा खुल गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब मैं अंदर पहुंचा तो सईदना मूसा अलैहिस्सलाम को वहां पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कहिए। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया, उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया और कहा अच्छे भाई और सौले नबी का आना मुबारक हो। जब मैं आगे बढ़ने लगा तो वो रो पड़े। पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? हजरत मूसा ने जवाब दिया मैं इसलिए रोता हूं कि एक लड़का जो मेरे बाद नबी बनकर मबूस हुआ, उसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। फिर मुझे सातवें आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो पूछा गया कौन?
जिब्रील ने कहा मैं हूं। पूछा गया साथ कौन? कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें यहां आने की दावत दी गई है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हां। उस पर मरहबा और खुश आमदीद कहा गया और आसमान का दरवाजा खुल गया। जी ये 7वां आसमान है और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कहिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया और फरमाया नेक बेटे और साले नबी का यहां आना मुबारक हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया फिर सिदरतुल मुंतहा मेरे करीब कर दिया गया। अचानक देखता हूं कि उसके बेर हिज्र शहर के मटकों जितने बड़े थे और उसके पत्ते हाथियों के कानों की तरह थे। पत्ते, हाथी का कान कैसे होता है? आप इमेजिन करें वो सब्ज हो गया। ये उस दरख्त के पत्ते थे और बड़े बड़े मटकों जितने फल थे, यानी बेर इतने बड़े बड़े थे। हजरत जिब्रील ने फरमाया ये सिदरतुल मुंतहा है। फिर मैंने 4 नहरें देखी। 4 नहरें, 2 बातनी यानी पोशीदा नीचे होंगी और 2 जाहिरी थी जो नजर आती होंगी। मैंने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया पोशीदा नहरें जन्नत में जाती हैं और जाहिरी नहरें नील और फुरात हैं। फिर बैतुल मामूर को मेरे करीब कर दिया गया। फिर मेरे पास बर्तन लाए गए, एक में शराब, दूसरे में दूध और तीसरे में शहद था। आपको मेहमान नवाजी कैसी लग रही है? रसूलुल्लाह की खातिर तवाज़ु होने लगी है। मैंने दूध को पसंद किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आपने फितरत को पसंद किया है जिस पर आप और आपकी उम्मत कारबंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मुझ पर दिन रात के लिए 50 नमाजें फर्ज की गईं। जब मैं वापस आया और मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा क्या हुक्म मिला? मैंने बताया रोजाना 50 नमाजों का हुक्म हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आपकी उम्मत रोजाना 50 नमाजें अदा नहीं कर सकती। अल्लाह की कसम मैंने आपसे पहले लोगों को बहुत आजमाया है और बनी इसराइल से इस मामले में मेरी बहुत कशमकश रही है। वापस जाकर अपने रब से अपनी उम्मत के लिए तखफीफ का सवाल करें। मैं वापस आ गया तो अल्लाह ताला ने 10 नमाजें कम कर दी। जब दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ उन्होंने फिर पहले वाली बात दोहराई। अब की बार 10 नमाजें और कम हो गई। तीसरी दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही बात दोहराई। अब 10 नमाजें मजीद कम हो गई। फिर जब चौथी मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा उन्होंने पहली बात दोहराई। मैं वापस आ गया, मजीद 10 कम हो गई। अब मेरी उम्मत पर रोजाना 10 नमाजें फर्ज हो गई। 5वीं दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही मशवरा दिया तो मैंने अपने अल्लाह से उम्मत के लिए तखफीफ का सवाल किया तो अल्लाह ताला ने मुझे 5 नमाजों का हुक्म दिया। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया उन्होंने पूछा क्या हुक्म हुआ? मैंने कहा मुझे रोजाना 5 नमाजों का हुक्म हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत रोजाना 5 नमाजें अदा करने की भी ताकत नहीं रखती। मैंने लोगों का आपसे पहले तजुर्बा किया है और बनी इसराइल का मैंने सख्त तरीन तजुर्बा किया है। आप वापस जाएं और उम्मत के लिए मजीद आसानी का सवाल करें। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपने रब से इतनी बार सवाल किया है, अब मजीद सवाल करते हुए शर्म महसूस करता हूं। अब मैं इस पर राजी हूं और तस्लीम करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं आगे बढ़ा तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि मैंने अपना फर्ज करदा हुक्म जारी कर दिया और अपने बंदों से तखफीफ कर दी। इसरा और मेराज का वाकया हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। काजी अयाज ने अपनी किताबो शिफा में इसका तज़किरा किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मुबारक सफर से वापस आए, अपनी कौम को इसकी खबर दी। आप एक ऐसी मजलिस में तशरीफ लाए जिसमें मुतइम बिन अदी, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा बैठे हुए थे। आपने उन्हें बताया मैंने ईशा की नमाज मस्जिद हराम में अदा की थी, फिर सुबह की नमाज भी यहां अदा की।
اسی دوران میں بیت المقدس گیا اور بہت سے انبیاء کرام سے بھی ملاقات ہوئی، جن میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ میں نے ان کی امامت بھی کی، ان سے گفتگو بھی کی۔ تو ابو جہل نے مزاحیہ انداز میں کہا میرے سامنے ذرا ان کا حلیہ بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے، یعنی درمیانے قد سے ذرا سے بڑے تھے، لیکن زیادہ لمبے نہیں تھے۔ ان کا سینہ چوڑا اور بال گنگریالے تھے، رنگ سرخ سفیدی مائل تھا۔ ان کی شکل عروہ بن مسعود ثقفی سے مشابہت رکھتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام موٹے، گندم گوں اور لمبے قد والے تھے، جیسے شنوا علاقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے دانت ملے ہوئے، ہونٹ سکڑے ہوئے اور قدرے ترش رو دکھائی دیتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قسم سیرت اور صورت میں ہو بہو میرے جیسے تھے، یعنی کتنے 100 سال گزرے تھے، ایک جیسی شکل والے تھے۔ اب اہل مجلس نے کہا کہ آپ ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کرتے ہوئے کہا میں رات کے وقت وہاں پہنچا، رات کو ہی واپس آ گیا۔ اسی اثناء میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جبریل علیہ السلام کرنے لگے۔ بیت المقدس کا دروازہ فلاں جگہ ہے، فلاں دروازہ دوسری جگہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے قافلے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں روحا نامی مقام پر ایک قافلے کے پاس سے گزرا، ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی اور وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ میں ان کے کجاووں کی طرف بڑھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور ایک پیالے میں پانی موجود تھا، میں نے وہ پانی بھی پیا تھا۔ اب آپ بطور تصدیق اس قافلے سے دریافت کر لیں۔ قریش نے کہا اللہ کی قسم یہ نشانی ہو سکتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا پھر میں ایک اور قافلے سے ملا، ان کے اونٹ بدکنے لگے، ایک اونٹ بیٹھ گیا جس کا رنگ سرخ تھا، اس پر سفید دھاری دار جھول بھی تھا۔ اب علم نہیں کہ ان کے اونٹ ملے یا نہیں، آپ ان قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ اس پر سب نے کہا بالکل یہ نشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں ایک اور قافلے سے ابوا میں ملا، سب سے آگے ایک خاکستری اونٹ تھا اور وہ ابھی تنیم گھاٹی سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اب ولید بن مغیرہ نے کہا تو جادوگر محسوس ہوتا ہے۔ پھر سب اٹھ کر نشانیاں دیکھنے کے لیے چل دیے، دیکھا تو ساری نشانیاں پوری ہو گئیں۔ بالآخر سب نے آپ پر جادوگر ہونے کی تہمت لگائی، کہنے لگے ولید بن مغیرہ نے جو کہا وہ سچ ہے۔ یہ واقعہ ایک طرف تو بعض لوگوں کے لیے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے آزمائش ثابت ہوا، وہ مرتد ہو گئے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، کہا کیا تجھے پیغمبر کی خبر ہے جو گمان کرتا راتوں رات بیت المقدس کا سفر کر کے آ گیا؟ ابو بکر نے پوچھا کیا فی الواقعی محمد نے ایسے کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اب ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات صبح طلوع ہونے سے پہلے بیت المقدس کے سفر سے واپس آ سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میں ان کے بارے میں اس سے بڑی بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ان کے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ہر محنت اور مشقت کے بعد آسانی کا وقت آتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مشقتیں اٹھائیں، کبھی قریش نے دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، کبھی بنو ثقیف اور دیگر قبائل نے مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی ابو طالب بھی انتقال کر گئے۔ آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، صبر سے کام لیا، گھبرائے نہیں۔ اب انعام سے نوازنے کا وقت آ گیا تھا اور آپ کو آسمان کا سفر کروایا گیا۔ آپ کو آپ کے صبر کی جزا کے طور پر دنیا ہی میں عالم ملکوت کی سیر کروائی گئی، اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے گئے۔ یقیناً اب ایک نئے مرحلے کی طرف جو ہجرت مدینہ اور ایک نئی اسلامی مملکت کا قیام کا مرحلہ تھا، آپ پیش قدمی کرنے والے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا
کہ اس مملکت کے بنیادی پتھر صحیح سلامت ٹھوس ایک دوسرے سے قریب آپس میں مضبوطی سے جڑے ہونے چاہیے. آپ کو ایک صبر آزمائش سے گزارا گیا اور آپ کے پیروکاروں کو، آپ کی ٹیم، آپ کے ہراول دستے کو شک کی بیماری سے پاک کر دیا گیا. اب آپ کی صداقت کا یقین کرنے والے برملا آپ کے آسمان جانے کا بھی یقین کر رہے تھے، تصدیق کر رہے تھے. اور قصہ معراج جو طائف کی مشکلات، طائف کے شرپسندوں کی اذیت رسانی اور ایک کافر کی پناہ میں آنے کے بعد پیش آیا، اس کی وجہ سے ایمان والوں کے دل میں کس قدر رسوخ ہوا ہوگا، کس قدر ان کا دل ایمان پر جم گیا ہوگا. قصہ معراج سے آپ کی بہادری کا پتہ چلتا ہے. قریش کے مذاق اڑانے کے باوجود، ان سے محاذ آرائی کے باوجود، آپ نے کتنی دلیری سے بیت المقدس کا نقشہ بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یقین کے ساتھ ساری نشانیاں بتائیں. مقام روحہ پر ایک اونٹ کے ساتھ کیا ہوا، دوسرے قافلے کی آپ نے خبر دی، تیسرے قافلے کی خبر دی. معراج اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی اعلیٰ تربیت کا حصہ تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول کے بلند مقام کو ثابت کرنے کے لیے مبارک سفر کروایا. آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا. اتنی بڑی سعادت حاصل ہوئی. قصہ معراج میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان بھی نکھر کر سامنے آیا. سفر معراج میں شق صدر کے واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان اور حکمت بھرنے کا تذکرہ. آپ نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کیا، آپ نے کوئی خوف محسوس نہیں کیا. آپ کا دودھ کو پسند کرنا فطرت پر ہونے کی دلیل ہے. آپ کا یہ سفر جسمانی اور روحانی سفر تھا، جاگنے کی حالت میں تھا. آپ خواب میں جاتے تو کسی کو بھی عجیب نہ لگتا. عجیب تو اسی لیے لگا تھا کہ آپ جسم اور روح کے ساتھ گئے تھے. اور اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو آپ کو لے گیا ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نے آپ کی قیادت اور پیشوائی کو تسلیم کر رکھا ہے. جو لوگ دنیا میں ایک مذہب کی بات کرتے ہیں، وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں، اس پر کانفرنسز ہوتے ہیں، انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہوتے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے سارے مذاہب کے قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب مذاہب کے انبیاء نے آپ کو اپنا قائد تسلیم کر لیا تھا. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر بہت سی حکمتیں رکھتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمان اس جگہ سے محبت کریں جو مسلمانوں کا تیسرا قبلہ ہے، اسے بابرکت اور مقدس خیال کریں. مسجد اقصی اور مسجد حرام کا تعلق ہمیں یاد کرواتا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے آج بھی، اگرچہ مسجد حرام، مسجد نبوی شرک سے پاک کر دیے گئے، لیکن مسجد اقصی ایسے لوگوں کا قبلہ ہے، بیت المقدس، جو شرک سے آلودہ ہیں، اور مسلمانوں کا کام ابھی باقی ہے. پھر ہمیں مسجد اقصی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے یہاں یہ تیسرا حرم ہے، یہ ہمارا تیسرا حرم ہے، اہم مقام جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور یہودی مملکت نے کئی بار مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی، لیکن پھر بھی یہودی دوبارہ جزیرہ نمائے عرب میں پہنچے، اور آج اسی علاقے میں مسلمان مغلوب ہیں، تکلیف کی حالت میں ہیں. ان کے گھر کیسے گرائے جاتے ہیں، ان کے بچے کیسے ذبح کیے جاتے ہیں. لیکن آفرین ہے انبیاء
کے علاقے پر زندگی بسر کرنے والوں پر کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی اس مہم کو نہیں چھوڑا، ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ قصہ معراج سے نماز کی اہمیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نماز امت مسلمہ پر معراج کی رات میں ہی فرض ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نورن انا راہ، وہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نور تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں پیدا ہونے والی خطرناک بیماریوں کو معراج کی رات دیکھا، ان کی سزاؤں سمیت، کہ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں کیا سزائیں دی گئیں۔ چغل خوروں کی سزا بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ مردار کھا رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، چغل خور تھے۔ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں کی سزا کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے ہونٹ تھے، جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے آگ کے ٹکڑے تھے جیسے پتھروں جنہیں وہ نگل لیتے ہیں، پھر وہ ان کی پشتوں سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل نے بتایا یہ یتیموں کا مال ظلم سے ہڑپ کر جاتے تھے۔ پھر آپ کو ایسی قوم دکھائی گئی جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی طرح تھے، جن میں باہری سانپ نظر آ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ سود خور ہیں، زنا کرنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، فتنہ ڈالنے والے، خطیب اور امانت میں خیانت کرنے والے، ایسے بہت سے جرائم اور ان کی سزاؤں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معراج کی رات آپ ایسی قوم سے گزرے کہ وہ ایک ہی دن میں بیج ڈالتے ہیں، اسی دن اس کی فصل بھی کاٹتے ہیں، اور ایک دفعہ کاٹنے کے بعد دوبارہ وہ فصل اسی طرح کٹائی کے قابل ہو جاتی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ان کی نیکیاں 700 گنا تک بڑھائی جا رہی ہیں، جو بھی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کریں گے۔ قصہ معراج سے صحابہ کرام کے سامنے مسجد اقصی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، اور آج تک مسلمانوں کے دلوں میں اس علاقے سے جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس دلانے پر اور اس واقعے کے بعد، مکہ کی سرزمین اس واقعے کے بعد اور تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ انشاءاللہ جب ہم ملیں گے بشرط زندگی تو ہم رسول اللہ کے مکہ سے مدینہ کے سفر ہجرت کے بارے میں دیکھیں گے، اور پھر مدینہ کے واقعات انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔